کل رات سے جو ہے وہ جب سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو لگتا یوں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا بھونچال آیا ہے۔ یہ معاملہ شروع تب ہوا جب رات گئے اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا۔ کہا یہ گیا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو جلسے کے حوالے سے NOC جو ان کو ملا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس جلسے سے شاید ایک دن پہلے اسلام آباد میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کے مطابق جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے سزائیں مختص کی گئیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسے جلوس کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کی۔ تو اس نئے نویلے قانون کے تحت جو ہے گرفتاریاں ہوئیں، اس کے نتیجے میں معاملات جو ہے وہ آج صبح سے بگڑنے شروع ہوئے۔ ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ معاملات کہاں سے شروع ہوئے۔ اب ہمارے پاس ظاہر بات ہے اس طرح کی ایگزیکٹ آئی وٹنس ڈیٹیلز تو نہیں ہے، لیکن صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق کل رات کو پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ حامد رضا صاحب کے مطابق رات کو 3:16 پر 5 سے 6 کالے شیشے والی گاڑیوں میں نقاب پوش افراد ایوان میں داخل ہوئے۔ ہم ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا۔ انہوں نے لائٹ بند کر دی، ٹارچ سے گراؤنڈ فلور سے 4تھے فلور تک کیمرے چیک کیے۔ جمشید دستی ان کے ہاتھ نہ آ سکے، لیکن عامر ڈوگر، زین قریشی، شیخ وقاص اکرم اور نسیم شاہ کو گرفتار کر کے وہ لے گئے۔ ہمارے احمد چٹھا اور اویس جھگڑا بھی ابھی تک لاپتہ ہیں، یہ کہنا تھا جناب حامد رضا صاحب کا۔ اب اس کے بعد صبح کے وقت جب پارلیمنٹ میں کا سیشن شروع ہوا تو وہاں پہ گرما گرم تقریریں جو ہیں وہ سننے میں ملی۔ شروع میں جناب علی محمد خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا، سنیے۔ جس نے پارلیمنٹ پہ دعویٰ بولا ہے، جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں۔ اب جو کچھ علی محمد خان صاحب نے کہا ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں ایک رد عمل بھی آیا، ابھی میں وہ آپ کو سنواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے محمود اچکزئی صاحب بھی اسی حوالے سے کچھ یہ کہتے سنے گئے۔ کل جمہوری اداروں پہ حملہ ہوا، جس انداز میں ہمارے پارلیمان اور آئین کی بے عزتی کی گئی، جناب اسپیکر یہ سارے لوگ جہاں بیٹھے ہیں آپ سمیت، یہ آپ کا امتحان ہے، یہ میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا امتحان ہے، یہ مسلم لیگ کے دوستوں کا امتحان ہے کہ آج کے دن ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا غیر جمہوری قوتوں کے دم چھلے بن کر ان کے پیچھے چلے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس میں جب یہ تمام تقریریں ہوئیں تو جو سپیکر ہے ایاز صادق صاحب، انہوں نے بھی بالآخر جو ہے وہ اس معاملے کا سخت نوٹس لیا، کیونکہ بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پارلیمان کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو، اور یہ بالکل قانون میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی لیجسلیٹر کو یا پارلیمنٹیرین کو کسی بھی حوالے سے پولیس نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے جو سپیکر ہیں ان کو انفارم بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سے پرمیشن بھی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوا، تو ان تمام چیزوں کا نوٹس لیتے ہوئے سپیکر صاحب نے آج پارلیمنٹ میں یہ کہا، اس پر ہر صورت سٹینڈ لینا پڑے گا، نہ صرف سارے گیٹس کی بلکہ ہر جگہ کی ویڈیوز مانگی ہیں تاکہ جس پر ذمہ داری ڈالنا ہو ہم ڈالیں۔ پھر انہوں نے کہا، اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں ایک جماعت اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تو اسی کرسی پر بیٹھا تھا، وہ پہلا حملہ تھا۔ دوسرا حملہ مولانا صلاح الدین ایوبی کے کمرے پر چھاپا پڑا، وہ بھی ہماری بدقسمتی تھی۔ 2014 میں نے خود مقدمہ درج کرایا تھا، آج بھی FIR کٹوانا پڑی تو جن لوگوں نے یہ کیا ان پر میں FIR کٹ پاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین سپیکر نے جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اپنے چیمبرز میں بلایا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے سامنے اسلام آباد پولیس کے سربراہ سے بات کی اور یہ کہا کہ تمام تر جو اراکین ہیں ان کو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب ایسا ہوا تو نہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کو تو ریلیز کر دیا گیا ہے، لیکن دیگر جو PTI کے جو پارلیمنٹیرینز گرفتار ہوئے تھے وہ تاحال ریلیز نہیں ہو سکے۔
اب جب اس پہ جو ہے وہ سخت تنقید ہوئی اور مختلف پارلیمنٹیرینز نے پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے جب اس طرح کی الفاظ استعمال کیے اور سخت ترین لہجے میں جو ہے وہ ان اقدامات کی مذمت کی، تو اس پہ جو ٹریجری بینچز ہیں انہوں نے پھر اپنا رد عمل دیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ کیا بات کریں گے، کیونکہ ناظرین یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر جو ہے وہ لیجسلیٹرز کی گرفتاری ہو۔ تو یہ میرے خیال میں ضروری تھا سننا کہ گورنمنٹ اس میں کیا پوزیشن لے رہی ہے، کیونکہ بڑے سینئر لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹریجری بینچز کے، جو اپوزیشن میں بڑی لمبی اپوزیشن بھی کر چکے ہیں، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اگر جب اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال جب ان کی باری آئی تو حکومتی وزراء نے آج اس حوالے سے یہ کہا۔ اسپیکر جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا کہ آپ پاکستان کا وجود جو ہے ایک شخص کے وجود کے ساتھ نفی کر دیں؟ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس قسم کا ری ایکشن جو کل رات کو آیا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ وہ کل رات کا جو ہے ری ایکشن تھا وہ آئسولیشن میں کوئی جسٹیفائڈ تھا۔ نو، اٹ واز اے ری ایکشن آف واٹ ہیپن ڈے بفور یسٹرڈے۔ پاکستان کے وجود کو جو ہے پرسوں چیلنج کیا گیا، خواتین کے متعلق زبان جس قسم کی استعمال کی گئی، پاکستان کی سالمیت کے، پاکستان کی یونٹی، پاکستان کی جو آئینی جو بھی حیثیت ہے ایک فیڈریشن ہے اس کو چیلنج کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ It was a reaction to what happened yesterday۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی، اور اس تقریر کے دوران جو ہے وہ کافی گرما گرمی بھی ہوئی، ان کے درمیان علی محمد خان صاحب کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس کے بعد لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا، ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے، کوئی اس پہ پیچھے نہیں ہوگا، لیکن جو ساروں نے بات کی ہے کہ روٹ کاز کو بھی دیکھیں۔ اگر کمرے میں ہاتھی ہے تو اس کو کہیں کہ ہے ہاتھی، اس طرح کے نظریات رکھ کے اس طرح کی گفتگو کر کے پھر ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ری ایکشنز نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، ہم سب اس کے قائل ہیں، اور ریسٹ ایشور کہ جہاں پہ زیادتی ہوئی ہم اپنی غلطی بھی مانیں گے، اس کی درستگی بھی کریں گے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک جو ہے دیکھیے ناظرین یہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ کیا پوزیشن لے رہی ہے۔ یعنی پہلے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا، جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، یہ ایک تسلسل ہے، اور جو جلسے میں ہوا اور اس سے پہلے ہوا اس کے بعد ایک ری ایکشن تو آنا تھا۔ اس کے بعد لاء منسٹر نے بھی اسی لاجک کو لے کر وہ آگے بڑھے کہ اگر کچھ پہلے ہوا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کے بعد انفارمیشن منسٹر جو ہے عطا تارڑ صاحب، وہ ان کی باری آئی، دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ اب جو کہہ رہے تھے کہ لیڈر کو چھڑوانا ہے، گئے چھڑوانے تھے خود بند ہو گئے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ چھڑوانے لیڈر کو جا رہے تھے بند خود ہو گئے۔ تو یہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ہم پہلے بھی ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاست مت کریں، یہ بیج جنہوں نے بوئے ہیں فصل بھی یہی کاٹیں گے۔ It was a tricky day today ناظرین۔ میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نارمل حالات میں اگر کوئی بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی جو کل رات کو پارلیمنٹ میں ڈیولپ ہوئی، تو میرے خیال میں یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ تمام تر پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ متحد ہو جاتے اور کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن it is the sign of the times that we live in۔ یعنی اس وقت پاکستان میں جو ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے جہاں پہ محاذ رائی عروج پر ہے، وہاں پہ اس طرح کی ریڈ لائن کراس ہونے کے باوجود بالکل کلیئر ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ نے کسی بھی طریقے سے ان معاملات کو جسٹیفائی جو ہے وہ ان کی مذمت نہیں کرنی، یا اگر کرنی بھی ہے تو اس کو کوالیفائی کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکومتی اتحادی تھے جنہوں نے یہ ifs and buts جو ہیں اس سے وہ دور ہو گئے، اور انہوں نے کافی حد تک یعنی کلیئر ٹرمز میں جو ہے وہ ایک پوزیشن لی۔ سنیے کہ سب سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب نے کیا کہا۔ یہ تو پارلیمنٹ کے گیٹس کے اندر گھس کے ممبرز کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا کہ یہاں آئیں گے، ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے۔ I think these allegations point to a crossing of all the red line۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ایم کیو ایم کی باری آئی
جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں, تو مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کھڑے ہو کر کچھ اسی طرح کی باتیں کی. واقعہ ہے, لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا جو آپ نے اتوار کو کیا ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے. آپ جب گالیاں بکیں بھائی جس کا جہاں بس چلے گا پھر وہ کرے گا, پاگل پن کا جو آپ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کی آؤٹ کم اسی طرح کی جو ہے زہریلی چیزیں ہوں گی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اب بھی سینس پریویل کرنا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ سب کچھ ہو گئی ہے, لوگوں کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا. یہ سینس پریویل کریں, بات کریں اور بیٹھ کر اس کو حل کریں, اور یہ کچھ جو کچھ ہوا ہم اس کو کانڈیم کرتے ہیں. سینس پریویل ہونے کے لیے التجا کی جا رہی ہے, لیکن ان حالات میں سینس پریویل ہوتا نظر نہیں آ رہا. میر منور علی تالپور نے یہ کہا, This is not allowed. We are representing 25 کروڑ عوام. We are 342 members of this parliament. کیا ہماری یہ عزت ہے؟ This is our respect. I'm sorry, Mr. Speaker, you have to take serious cognizance actions against this, what happened yesterday. I'm sorry, Mr. Speaker, you have to take position. اب یہ اسپیکر کے ساتھ آج یہ مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے اور یہ ٹریجری بینچز سے بھی یہ بات ہو رہی تھی. اچھا, آج ہی کے دن معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر ہو گئے جب جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, ان کے جو تازہ ترین جو گفتگو ہوئی صحافیوں سے وہ جب سامنے آئی. اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ہفتے میں 3-4 دن جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے صحافیوں سے. وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ الٹیمیٹلی پارٹی پوزیشن بنتی ہے, اور وہ پارٹی پوزیشن جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس میں کچھ نہ کچھ چینج آتا جا رہا ہے. کبھی فلیکسیبل ہو جاتی ہے, کبھی اس میں زیادہ لچک آتی ہے, کبھی وہ ڈائیلاگ کی, مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ یعنی نرم الفاظ میں ان سے مخاطب ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج جو انہوں نے جس طریقے سے بات کی اور جو کچھ کہا اس سے بالکل یہ واضح ہو گیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں ایک نیا ٹرن آ چکا ہے. وہ ٹرن کیا ہے آپ سنیے کہ آج خان صاحب نے کہا کیا. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا, ہم اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. آج سے مذاکرات کے تمام دروازے بند. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا, اس نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی. میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں. علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل ہیں, اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے, وہ پارٹی چھوڑ دے. صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے, کیا آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں؟ تو بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا, ہم نے کون سی بغاوت کی ہے؟ علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے. فیصل واڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ارشد شریف کا قتل کا کیس اوپن ٹرائل کر لیں, سب سامنے آ جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا قوم پر پرامن احتجاج کی تیاری کرے, آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے, کوئی جیل بھرنے سے نہ گھبرائے, جیل کا خوف دل سے نکال دے. یہ بات کی آج بانی پی ٹی آئی نے. اس سے ناظرین میرے خیال میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش اب باقی رہ نہیں جاتی کہ مذاکرات کے حوالے سے دروازے بند ہو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی مذاکرات جو ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی, لیکن آج بانی پی ٹی آئی کی اس میڈیا ٹاک کے بعد نہ صرف یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اب اگر کچھ ہوگا تو وہ تصادم کی صورت اختیار کرے گا, بلکہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کی جو بڑی ہی ایک کنٹروورشل تقریر تھی جس میں انہوں نے بہت سارے نازیبہ کلمات بھی استعمال کیے, اس کو بھی بانی پی ٹی آئی نے اون کر لیا ہے. اور اس سے پہلے جو بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب صاحب نے جا کے میڈیا کے کچھ لوگوں سے معذرت کی تھی, معافی مانگی تھی علی امین صاحب کی تقریر کے اوپر, اب ان کے اوپر بھی خان صاحب نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ تنقید کر دی ہے. تو ایک سیاسی تناؤ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مزید بگاڑ آنے کو ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں اور زیادہ پرابلمز ہمیں نظر آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر؟ اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا جو تصادم جس کی فضا اب اور زیادہ گرم ہو گئی ہے وہ اب ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے گا؟